ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں، آج پھر خداوند نے موقع دیا ہے جیسے کہ ہم اسٹڈی کر رہے ہیں بک آف دانیل۔ آج ہم ایک خاص چیپٹر کو دیکھیں گے، جیسے دانیل چیپٹر 11 دیکھیں گے۔ جیسے کہ میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا، یہ جو چیپٹر ہے یہ موسٹ اٹیکڈ چیپٹر ان دا بائبل، جس پہ بہت زیادہ حملے اور بہت زیادہ اس کے خلاف بولا جاتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چیپٹر جو ہے یہ دنیا کی ہسٹری اتنی ایگزیکٹ، اتنی کریکٹ، اتنی ڈیٹیلز کے ساتھ لکھی گئی ہے کہ ہم اس کو جو انسانی تواریخ ہے اس میں جا کر اگر چیک کریں کیا کیا ہوا تو ایگزیکٹلی اسی طرح ہوا۔ تو اس لیے وہ مخالف جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایسا ناممکن ہے کہ اتنی ڈیٹیل کے ساتھ ایک ایک بات جو پہلے 200 سال 250 سال پہلے لکھ دی جائے۔ تو اس لیے اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ بعد میں لکھی گئی کتاب ہے جو ان واقعات کے ہونے کے بعد، تو اس لیے اس پہ بہت زیادہ لوگ اٹیک کرتے ہیں۔ چیپٹر 11 اگر ہم غور کریں تو چیپٹر 11 جو ہے وہ چیپٹر 10 کی ہی کنٹینیوشن ہے، اس کو ہی جاری رکھتا ہے۔ یہ لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا تھا کہ جب چیپٹر 10 میں دانیل 21 دن تک خدا کے سامنے اس کو سمجھنے کے لیے کہ یہ کیا رویا ہے، کیا واقعات ہے، تو خدا وہ گریہزاری کرتا رہا اور سامنے گڑ گڑاتا رہا۔ تو لکھا ہے کہ پھر وہ تب اس نے کہا، کیا تو جانتا ہے کہ میں تیرے پاس کس لیے آیا ہوں، اور اب میں فارس کے موکل سے لڑنے کو واپس جاتا ہوں، اور میرے جاتے ہی یونان کا موکل آئے گا، پرنس آف پرشیا اینڈ پرنس آف گریس۔ یہ وہ قوتیں ہیں، وہ روحانی قوتیں جس کو عام طور پہ ہم کہتے ہیں کہ اینجلز، فرشتے۔ ہر ایک کنگڈم جو ہے، بڑی بڑی کنگڈم دنیا میں سلطنتیں ہیں، حکومتیں ہیں، اس کے اوپر اس طرح شیطان نے اپنے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، شیطانی فرشتے، یہ موکل۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے جب دعا تو نے کی تو تیری دعا سنی گئی تھی، تو فوراً خدا نے اپنا فرشتہ بھیج دیا تھا تیری جواب۔ لیکن لکھا ہے اس نے کہ مجھے فارس کے جو فرشتے نے، جو وہاں کا فرشتہ تھا شیطان کا، اس نے روک لیا۔ تو اب وہ کہتا ہے کہ اب میں فارس کے موکل سے لڑنے کو واپس جاتا ہوں، اور میرے جاتے ہی یونان کا موکل آئے گا، تیرے پاس آیا ہوں، یعنی کہ جو کچھ تجھے بتانا ہے بتا کے پھر میں نے پھر واپس جانا ہے اس سے لڑنے کے لیے۔ ہو سکتا ہے وہاں پر آلریڈی ہو رہی ہے لڑائی، اور وہاں پر میکائل فرشتہ جس نے مجھے چھڑایا کہ تو جا نہ ذرا جا کے تو میسج دے، تو میں اس کو سنبھالتا ہوں۔ تو آگے لکھا ہے، جو کچھ سچائی کی کتاب میں لکھا ہے تجھے بتاتا ہوں، اور تمہارے موکل میکائل کے سوا اس میں میرا کوئی مددگار نہیں تھا۔ یعنی کہ جب میں یہ میسج لے کے آیا تو میرا مددگار کون تھا؟ تمہارے موکل میکائل۔ یہ سمجھیں کہ یور گارڈین اینجل جو ہے وہ ہے کون؟ اینجل میکائل، وہ ہے اس کا۔ تمہارے کا مطلب ہے کہ تمہاری قوم کا۔ جب وہ دانیل کو بتاتا ہے نا کہ تمہارا جو تمہارے اوپر خدا نے مقرر کیا ہے تمہاری حفاظت کے لیے، وہ میکائل ہے۔ اور کہتا ہے آگے اسی کو کنٹینیو رکھتے، وہ کہتا ہے کہ اس کے سوا میرا کوئی مددگار نہیں تھا۔ اور چیپٹر 11 میں اسی کو کنٹینیو رکھتے کہتا ہے، اور دارا مادی کی سلطنت کے پہلے سال میں ہی اس کو قائم کرنے اور تقویت دینے کو کھڑا ہوا۔ کیا لکھا ہے کہ جب دارا مادی کی سلطنت شروع ہی ہوئی تھی، اب وہ کیا بیبلونین ختم ہو چکی ہے اور اس کی شروع ہوئی ہے۔ اٹس ٹاکنگ اباؤٹ 2 years بیک۔ وہ کہہ رہے کہ جب دارا مادی کی سلطنت کے پہلے سال میں ہی اس کو قائم کرنے اور تقویت دینے کو کھڑا ہوا تھا۔ کس کو؟ جو اب میری مدد کو آیا ہے، میکائل۔
اور اب میں تجھ کو حقیقت بتاتا ہوں. اصل میں اگر اس کو سمجھے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 سال پہلے میں اس کی ہیلپ کو آیا تھا, اب وہ میری ہیلپ کو ہے. وی آر ورکنگ ٹوگیدر. خدا کے جو فرشتے ہیں وہ آپس میں مل کر کام کرتے ہیں. 2 سال پہلے کیا ہوا تھا, جب دارا مادی نے کیا کیا تھا, حکم جاری کیا تھا ایک. یہ نہمیہ کی کتاب میں بھی جا کے ہم پڑھتے ہیں کہ یہودیوں کو واپس اس نے کہا اپنے وطن جا سکتے ہو, تم جا کے اس کو دوبارہ سے بلٹ کرو. تو کہتا ہے 2 سال پہلے میں گیا تھا. کیا ہوا, جب اس نے حکم جاری کیا کہ یہودی جو لوگ جو ہیں اپنے ملک میں واپس جائیں, تو جو پرنس آف پرجیا تھا, جو شیطان کا فرشتہ تھا, اس نے رفع ڈالنے کی کوشش کی. اس کی کوشش تھی کہ یہ قوم اپنے ملک میں واپس نہ جائے اور وہاں سے دوبارہ اس شہر کو یا اس ہیکل کو تعمیر نہ کرے. یہ واقعی اٹس ڈیفیکلٹ چیپٹر جو 11 ہے اور ویری کمپلیکیٹڈ, ویری ڈیٹیلڈ کہ یہ واقعی اس کے لیے نا, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کافی ویک پہلے آپ نے آکا تھا جنوب شمال تے جنوب دے بادشاہ کی نے, تو ادو میں کہا سی تھوڑا صبر کرو, مینوں بھی نہیں پتا. ہاں جی. اچھا, اصل میں اگر آپ غور کریں تو دانیل نے جب اس رویا کو سمجھنا شروع کیا تو اس کے لیے تھا کہ خدا نے اس کو بتایا کہ 70 برس کی جو ان کی اسیری تھی, کیپچرڈ تھے, غلام تھے, وہ ختم ہو گئی ہے اور دے آر گوئنگ بیک. ٹھیک ہے, لیکن اب دانیل پھر بھی رو رہا ہے, پھر پہلے سے زیادہ غم زدہ ہے, دکھی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ نظر نہیں آ رہا تھا اس سے. اور ایون تھوڑے سے لوگ واپس گئے, 42,000 صرف, جبکہ لاکھوں کی تعداد میں وہ کیپچر کر. تو وہ اس سے بھی دکھی تھا کہ خداوند کیا ہے, کیوں نہیں وہ واپس ہو رہا. جبکہ خدا یہاں پھر اس پہ پھر ایک نیا بید کھولتا ہے کہ بے شک وہ 70 سال کی اسیری سے واپس تو گئے ہیں, لیکن ان کی سزا بھی پوری نہیں ہوئی. اسرائیل کے گناہوں کی اور ان کی جو نافرمانی تھی خدا کے خلاف, وہ اب بھی ختم نہیں ہوئی تھی. صرف 70 سال کی اسیری تک ہی نہیں, بلکہ یہاں پر خدا اس پہ یہ ریویل کرتا ہے, یہ ظاہر کرتا ہے کہ جب کہ وہ مایوس تھا کہ یہ اسیری تو ان کی تکلیفیں بھی شروع ہوئی ہیں. یہ خدا نے اس قوم کو بار بار تنبیہ کی تھی کہ اگر تم میری نافرمانی کرو گے تو اس طرح تمہارا حال ہوگا. تو یہ انہوں نے, آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے تھوڑا سا کوٹ کیا تھا پچھلے کہ کس طرح کی انہوں نے بدکاریاں کی. ان میں سے کچھ لوگ غدار ہو کر, اپنے ہی لوگ غدار ہو کر اپنی قوم کے خلاف کام کرتے رہے, اور ان پر یہ لعنتیں, یہ نافرمانیاں کرنے کی وجہ سے آئیں, اور یہ سزا آج تک ختم نہیں ہوئی. آج بھی یہ جاری ہے, اور اٹ ول کنٹینیو ٹل دی سیکنڈ کمنگ آف کرائسٹ. ابھی خدا ان کو اپنے ملک میں لا رہا ہے, لیکن آپ دیکھیں وہ ایک پولیٹیکل ابھی کنٹری ہے, وہ طاقت بن رہی ہے. مذہبی طور پر بہت سے جو زیادہ تر جیوز ہیں وہ خدا سے دور ہیں, جو خدا کو, اور اگر جو ہیں بھی تو وہ اسی شریعت کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں, وہ اس نے خداوند کو نہیں پہچانا. تو اس لیے یہ مصیبت اور پریشانی میں جب وہ خدا کے حضور سرنگوں ہوا تو خدا نے اپنے فرشتے کو اس کو سمجھانے کے لیے بھیجا کہ ان ساری تکالیف اور مصیبتیں اس پر آئیں گے تیری قوم پہ, لیکن اس کے باوجود خدا ان کو محفوظ رکھے گا. یہاں لکھا نا, پھر بھی وہ اس کا تھوڑا سا بقیہ محفوظ رکھے گا. اگر آپ 10 سے 20 تک یا اس کو آیت پڑھیں تو یہاں پہ یہی لگتا ہے کہ میکائیل فرشتے کی خاص ڈیوٹی ہے کہ اس کی حفاظت کرنا آخری عدالت تک. کب تک اس کی حفاظت کرنا؟ آخری عدالت تک. ایک آیت دانیل کی دیکھیں, آخری چیپٹر 12 کی پہلی آیت پڑھے تھا, اور لکھا ہے اس وقت میکائیل مقرب فرشتہ جو تیری قوم کے فرزندوں کی حمایت کے لیے کھڑا ہے اٹھے گا, اور وہ ایسی تکلیف کا وقت ہوگا کہ ابتدائی اقوام سے اس وقت تک کبھی نہ ہوا ہوگا. یاد ہے وہ کہتے ہیں وہ ایسی بڑی مصیبت کا ہم پڑھتے ہیں کہ اگر خداوند دنوں کو نہ گھٹاتا تو کوئی بشر, یہ لکھا ہے
اس وقت میکائیل مقرب فرشتہ جو تیری قوم کے فرزندوں کی حمایت کے لیے، پروٹیکشن کے لیے، یہ آخری وقت کے بارے میں لکھا ہے کہ جب آخری وقت ہوگا وہ پھر اٹھے گا تو پھر وہ تیرے لوگوں کو بچائے گا، تو پھر وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائیں گے۔ آخری مصیبت کے دور کی بات کی گئی ہے۔ اب آ جاتے ہیں چیپٹر 11 پہ، تو لکھا ہے ورس 2 میں، اور اب میں تجھ کو حقیقت بتاتا ہوں۔ Now I'm going to tell the truth. اب میں تم کو سچائی بتاتا ہوں۔ فارس میں بھی 3 بادشاہ اور برپا ہوں گے، اور چوتھا ان سب سے زیادہ دولت مند ہوگا، اور جب وہ اپنی دولت سے تقویت پائے گا تو سب کو یونان کی سلطنت کے خلاف ابھارے گا۔ یہاں پہ جو ورس 2 میں بات کی گئی ہے، یہ کی گئی ہے پرشین کنگڈم کی بات۔ بیبلونین تو ختم ہو چکی ہے، ٹھیک ہے نا، اب وہ شروع کرتا ہے، اور اسی کو اگر آپ چیپٹر 7, 8, 2 میں جا کے پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا اس کے بارے میں کچھ اور بھی ڈیٹیل۔ تو یہاں پر وہ کہتا ہے فارس میں ابھی 3 بادشاہ اور برپا ہوں گے، چوتھا ان سب سے زیادہ دولت مند ہوگا۔ تو یہاں پر جس کنگڈم کی بات کی گیا، اس وقت جو بادشاہ تھا دارا بادشاہ، تو وہ کہہ رہا ہے کہ اس کے بعد 3 اور آئیں گے، اور چوتھا جو ہوگا وہ سب سے زیادہ دولت مند ہوگا۔ his kingdom is going to be very very rich۔ اور وہ کہ کیا کرے گا، ایک بڑا اٹیک کس پر کرے گا؟ کنگڈم آف گریس، یونان پر حملہ کرے گا۔ آپ کو یہ ہمیشہ یاد رکھیں، ایک پہلی جو رویا اس کو دکھائی گئی تھی نبوکدنضر کو، جس کی تعبیر دانیل نے کی تھی، اس کے 4 طرح کے میٹل دکھائے گئے تھے۔ تو پہلا میٹل کون سا تھا؟ گولڈ کا، تو وہ کون سی کنگڈم تھی؟ بیبلونین کنگڈم، نبوکدنضر۔ اس کے بعد چاندی کا حصہ تھا، اس کے بازو، اور تو وہ کون سی تھی جس کی بات ہم کر رہے ہیں؟ فارس مادی کی، یہ ایران کی، آج جو ایران سے نام جانا جاتا ہے، اس کی۔ تو اس کے بعد کون سی تھی؟ تانبے کی۔ وہ کون سی تھی؟ گریس کی۔ اس کے بعد لوہے کی، دیٹ از گوئنگ ٹو بی روم۔ اوکے، اب وہ کہتے ہیں جو 3 بادشاہ جن کا ذکر لکھا کہ 3 بادشاہ اور برپا ہوں گے، کامباسی، سوڈو سمرڈس اور دارا ہیسٹاپس، جو 3 بادشاہ گزرے، اور چوتھا جو جس کا وہ ذکر کر رہا ہے اخسویریس، جس کا ذکر ہم آستر کی کتاب میں پڑھتے ہیں۔ آستر کی کتاب میں جو بادشاہ اخسویریس تھا، وہ ہی واز دا موسٹ ریچسٹ کنگ۔ اس کی سلطنت پتہ کہاں تک تھی؟ 127 صوبے تھے ہندوستان تک۔ اگر وہ آستر کی کتاب کا پہلا ہی چیپٹر، پہلی آیت ہی پڑھیں تو اس میں لکھا ہے اکسویریس کے دنوں میں ایسا ہوا، یہ وہی اکسویریس ہے جو ہندوستان سے کوش تک 127 صوبوں پر سلطنت کرتا تھا۔ یو کین امیجن کہ وہ کتنا ریچ تھا، سو واسٹ کنگڈم جس پر وہ حکومت کرتا تھا۔ تو وہ کہتا ہے اس کے بعد یہ جب بات کی جا رہی ہے، اس کے جب یہ بات کی ہے دانیل نے، اس کے 150 ایئرز کے بعد کی بات کر رہا ہے کہ کیا ہوگا، یعنی کہ وہ بہت سارے لوگ پیدا بھی نہیں ہوئے۔ یہ ہے کہ اتنا زبردست خدا کا کلام کہ وہ ریمارکیبل اور ویریفائڈ ہسٹری ہے، کنفرمڈ ہسٹری ہے، کہ اتنے سورسز ہیں ہمارے پاس کہ یو کین گو اینڈ کنفرم لینگوسٹکلی اور ہسٹوریکلی ریزن ہے کہ دس از ناٹ ریٹن آفٹر دا ایونٹس ہیپن، بلکہ یہ کیونکہ اس دور کی چیزیں جو لکھائی میں لنگوسٹک انہوں نے جو ریسرچ کیا، اس کہتے ہیں یہ بات ہی اس وقت کی جا سکتی ہے جب یہ واقعہ ہوا۔ تو اس کے اتنی ویریفائڈ اکاؤنٹس ہیں یہ کہ وہ لوگ جس بادشاہ کی بات کر رہا ہے اکسویریس کی، وہ 150 سال بعد ابھی پیدا ہونا تھا اکسویریس۔ تو کہتا ہے وہ تقویت پائے گا اور سب کو یونان کی سلطنت کے خلاف ابھارے گا۔ جب بندہ شان سے رہ رہا ہے، 127 صوبوں پر حکومت ہے، ریچ ہے، تو پتہ ہے کئی دفعہ امیر ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے انسان، عام طور پہ ہم اسرائیل کی ہسٹری میں پڑھ لیں تو مغرور، گمنڈی، اور کئی دفعہ ہوتا ہے کہ چلو ان کی کریے، کیڑا کو دیکھیے، کیڑا ایک تھوڑا جا خلاف ہے، اور پھر انہوں نے دیکھا کہ یونان ہے
उस पर हमला करता हूँ मैं, चलो। तो उसने क्या किया, क्योंकि उसको घमंड था, गुरूर था कि मैं बहुत पावरफुल हूँ और मेरे पास बहुत सारे फौजी हैं, मिलिट्री पावर है, तो मेरे पास हथियार बहुत ज़्यादा हैं, तो मैं क्या करता हूँ, चल एक और ज़्यादा एक तरफ ना रुख करता हूँ कि यूनान पर भी हमला करता हूँ। तो उसने एक बहुत बड़ी फौज, और ये हिस्ट्री में इसी तरह रिकॉर्ड है, उसने क्या किया, बड़ी फौज लेकर तो उस पर हमला करने के लिए चला गया। तो उसके बाद हिस्ट्री इसको कंफर्म करती है कि वो जो चाहता था वो ना हो सका। कि खुदा के कलाम में लिखा है कि जब इंसान कोई मगरूर होता है जो तो साम 75 में लिखा है, उसकी वर्स 4 में मैं पढ़ता हूँ, लिखा है, मैंने मगरूरों से कहा गुरूर ना करो, और शरीरों से कि सींग ऊंचा ना करो, अपना सींग ऊंचा ना करो, गर्दन कशी से बाज आओ। मगरूरी तो सींग ऊंचा करने के मतलब कि एवं ना अपनी ताकत दा नुमाइश करो, कि अगर तुसी किसी चीज भी पावरफुल हो, ताकत हो, अपनी नुमाइश ना करो, सींग ऊंचा ना करो, गर्दन कशी से बाज आओ, क्योंकि सरफराजी ना तो मशरक से आती है, ना मगरिब से, और ना जनूब से आती है, बल्कि खुदावंद ही अदालत करने वाला है। वो किसी को पस्त करता है और किसी को सरफराजी बख्शता है। यानी कि सरफराजी दुनिया से कोई कुछ कर ले, जब तक खुदा वो राजी नहीं तो वो सरफराजी नहीं। वो पस्त भी वो करता है, एक को पस्त करता है, दूसरे को रेज कर देता है, एक को डाउन करता है, एक को ऊंचा कर देता है। और जहां इसीलिए कहते हैं कि जब तू जमीन पर चले भी ना, खुदा का कलाम कहता है, तो अपने पाँव को जमीन पर भी बड़ी आराम से रख। यानी कि उसका मतलब है कि मगरूरी से इस तरह जो मगरूर हो तो ये चाल भी फर्क होती है इंसान की। बल्कि लिखा है एक जगह पर कि ऐसा ना हो कि ये ज़मीन अपना मुंह फाड़े और तुझको निकल ले। तो खुदा मगरूरों से नफरत करता है, बल्कि उनका मुकाबला करता है। तो खुदावंद का कलाम यहाँ पे पूरा होता है कि उसने बहुत एक बड़ा उस पर हमला किया, लेकिन वो कामयाब ना हो सका। आगे हम एक और गैप है, उसके बाद क्या होता है कि वहीं से ग्रीस से एक नया बादशाह बर्पा होता है। वर्स 3 में लिखा है, लेकिन एक जबरदस्त बादशाह बर्पा होगा जो तसल्लत से हुक्मरान होगा और जो कुछ चाहेगा करेगा, जो कुछ चाहेगा करेगा। इस जैसे बादशाह दुनिया में कम हुए, दैट इज अलेक्जेंडर द ग्रेट। 20 इयर्स की एज में ही इसने बैटल मैदान जंग में शुरू हो गया, और 12 साल की उम्र में उसने हिंदुस्तान तक दुनिया को फतह कर लिया था, छोटी उम्र में ही। और ग्रेट मिलिट्री लीडर, ग्रेट यानी कि उसको प्लानर था और बहादुर। जहां पर उसकी फौजें कई दफा हिम्मत हार जाती, खुद आगे जाके जब होगी कि, और ऐसा कि हिंदुस्तान जब वो गया तो वहां पे उसकी फौज भी दिल हारना शुरू हो गई कि हो गया, बीमार भी हुआ। तो वो कहने लगे वापस चलो। जब उसने वापस का कसद किया तो बीमारी की वजह से सिर्फ वो बेबीलोन में अपने महल में आया। तो वहीं पर जहां पर उसकी डेथ हुई थी ना, जिस बेबीलोनियन बादशाह की, जिसने उस प्यालों में मशरूब पिया था तो दीवार पर हाथ निकला, उसी महल में उसकी डेथ हुई थी उसकी। जब से निकला था घर वापस नहीं गया, और नेवर वेंट बैक होम। लेकिन उसने एक दफा कहते हैं कि रोना शुरू हो गया। क्या हुआ कि अब देयर इज नो मोर लैंड टू कॉन्कर, कि फतह करने के लिए जगह नहीं। लेकिन उसकी हिस्ट्री भी ब्लड शेड से, खून खराबे से भरी पड़ी है। और लिखा है उसके बर्पा होते ही उसको ज़वाल आएगा। यानी कि छोटी जब के उसको था कि अब मैंने फतह कर लिया तो अब मैं थोड़ा इंजॉय करूं लाइफ को, लेकिन इंजॉय नहीं कर सका, फतह जरूर उसने किया है। वेरी शॉर्ट टाइम में सारा कुछ हुआ। और तकरीबन 33 की उम्र थी, 32-33 की। तो वो बीमारी की हालत में, जवानी भरी जवानी इसको कह सकते हैं ना, फुल ऑफ लाइफ। और वो क्या हुआ कि यहाँ से रुखसत हो गया। लिखा आगे वर्स 4 में, उसके बर्पा होते उसकी सल्तनत को ज़वाल आएगा। यानी कि वो मर जाएगा और उसकी सल्तनत को ज़वाल आएगा, और वो आसमान की चारों हवाओं की तरफ पर तकसीम हो जाएगी। यानी कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। और आपको याद होगा जब हमने पिछले पढ़ा था, तो क्योंकि उसमें से
4 सींग निकले, वो 4 जो उसकी किंगडम में जनरल थे उनमें तकसीम हो गई। और लिखा है लेकिन ना उसकी नस्ल को मिलेगी और ना उसका सा इकबाल बाकी रहेगा, बल्कि वो सल्तनत जड़ से उखड़ जाएगी और गैरों के लिए होगी। असल में तो यही था कि किंगडम जब बादशाह मर जाते तो उसके बेटे होते, अगर बेटे ना होते तो भाई होता, इस तरह की किंगडम। लेकिन क्या हुआ कि हिस्ट्री इसको कंफर्म करती है कि इसका एक भाई था जो मेंटली ठीक नहीं था, तो 2 बेटे थे। एक बेटा जो था अभी बिल्कुल छोटे थे, एक अभी इसके बाद पैदा हुआ। लेकिन क्या हुआ कि इनके जनरलों ने ही आपस में इतनी उनकी मुखालफत शुरू हो गई, आपस में लड़ाई और किंगडम के कौन होगा, तो उन्होंने ही जो इसका एक ख़ास दोस्त था कैसेंड्रा, उसने ही उन तीनों को कत्ल कर दिया, बच्चों को भी और मतलब कि उसके भाई को भी, तीनों को ही उसने कत्ल कर दिया। और हिस्ट्री लिखा, और यहाँ पर पहले से रिकॉर्ड था कि उसकी नस्ल को उसकी बादशाहत नहीं जाएगी बल्कि गैरों के, तो वो 4 में बट गई और वो किंगडम जैसे कहते हैं पहले जैसा उसका इकबाल बाकी न रहेगा, क्योंकि जो तकसीम हो जाए चीज तो उदो पहले जैसी फिर ओदी ताकत नहीं रहती। द किंगडम ऑफ ग्रीस वाज डिवाइडेड इन 4 जनरल्स। कैसेंड्रा विच जो था उसका वो यूनान और मैसेडोनिया, वहां पे लसीनियस वो था एशियाई कोचक तुर्की की तरफ, और दूसरा पिटलोमी जो था इजिप्ट पर कब्जा हुआ, और सलूसस जो था वो उसने सीरिया और बेबीलोन पर कब्जा किया। ये 4 जनरल थे और इनमें बट गई। इनमें से 2 खास हैं, जो पिटलोमी और सलूकस उसका जो मकाबीन्स की किताब है उसमें सलूकस इंताकस का जिक्र आया है। आगे जो हम पढ़ेंगे वो 5 to even 20 तक, बल्कि मेरा ख्याल है कि 30 तक इन 2 किंगडम के बारे में पढ़ा। ये 2 किंगडम जो है ना, पिटलोमी साउथ और सलूसिस नॉर्थ। अब याद रखना, शाह जनूब और शाह शिमाल। शाह जनूब तो वो है मिस्र, जितने भी वहां पे किंग हुए वो कहलाए बितौलमीस, पहला किंग, दूसरा किंग, तीसरा किंग। जो सीरिया के किंग थे नॉर्थ की तरफ, वो कहलाए जनूब के जो थे वो क्या कहलाए, वो कहलाए इंताकस। पहला इंताकस, दूसरा, तीसरा, इस तरह ना उनके जैसे टाइटल थे, जैसे फराउन के टाइटल नहीं होते थे, तो उस तरह के ये 2 कहलाएंगे। लिख लें, जो नॉर्थ होगा जिसे हम शिमाल कहते हैं वो होगा सीरिया, वो कहलाएंगे शाह शिमाल, ठीक है। किंग्स ऑफ जितने इंताकस होंगे वो सीरिया के किंग होंगे, और इजिप्ट के किंग साउथ यानी जनूब जितने होंगे वो बतलोमी कहलाएंगे। बाइबल मकाबीज की किताब में आया है। तो इन दोनों की अब एक दूसरे के खिलाफ भी ये 2 किंगडम हैं, और ये 2 किंगडम अब बैक एंड फोर्थ एक दूसरे पर हमले करेंगी, एक दूसरे को जीतने की, ठीक है। अब इनका ज्यादा जिक्र पढ़ेंगे। लिखा है और शाह जनूब, अब ये बीच में गैप है, और जब उन्होंने अपनी 22 साल तक ये आपस में इस कि कौन सा हिस्सा मेरा होगा कौन सा, तो ये आपस में लड़ते झगड़ते रहे। तो नो वी आर गोइंग टू सी मैनी बैटल्स इन दिस। आगे जो हिस्सा है लिखा है वर्स 5 में, शाह जनूब जोर पकड़ेगा और उसके उम्र में से एक उससे ज्यादा इक़्तिदार हासिल इख्तियार करेगा, और उसकी सल्तनत यानी कि ये जो मिस्र में बितनोमी किंग सल्तनत डायनेस्टी कायम होगी, ही इज गोइंग टू बी पावरफुल फर्स्ट, ठीक है। अब जब वो पावरफुल होगी तो लिखा है और चंद साल के बाद वो आपस में मेल करेंगे। मेल यानी कि इत्तेहाद कायम करने के लिए, कोई मुआहदा करने के लिए। और कभी कभी होता है ना कि वो अपनी पुराने दौर में इसी तरह सल्तनतों को मजबूत किया जाता था गिर्द गिर्द के जो अपने बादशाह थे या अपनी किंगडम होती थी, तो वहाँ पर उस पीस अमन कायम करने के लिए तो आगे उसी तरीके से, वो क्या तरीका था, आज भी अक्सर ऐसे तरीके
لوگ یوز کرتے رہے، کیونکہ شاہ جنوب کی بیٹی شاہ شمال کے پاس آئے گی تاکہ اتحاد قائم ہو، یعنی کہ اپنی بیٹیاں ایک دوسرے کو دیتے، بادشاہوں میں بیاہ کرتے. آج بھی دیکھیں بڑے بڑے خاندان جب ہوتے ہیں اپنے اس طرح بیاہ کرتے ہیں، تب کنگڈم میں ایسا ہوتا تھا. اور میں سمجھتا ہوں اگر یہاں سے ہم دیکھیں سلیمان کے پاس اتنی بیویاں اتنی تھی، کس طرح کہ اس کا روب بہت تھا، تو اس سے پیس بنانے کے لیے بھی لوگ کہتے تھے چلو جی رشتہ قائم کر لو، رشتہ داری بن جائے گی تو بادشاہ ساڑھے تے رحم کرے گا. تو یہ طریقے تھے. اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ چلو اپنا فرد بھیج دیتے اپنی بیٹی کو، تو وہاں کی جاسوسی بھی ہوتی رہے گی کنگڈم کے اندر کی. تو یہ چکر چلتے تھے، یہ اتحاد. اور لکھا ہے کہ وہ شاہ جنوب کی بیٹی شاہ شمال کے پاس آئے گی تاکہ اتحاد قائم ہو، لیکن اس میں قوت بازو نہ رہے گی اور نہ وہ بادشاہ قائم رہے گا، نہ اس کا اقتدار، بلکہ ان ایام میں وہ اپنے باپ اور اپنے لانے والوں اور تقویت دینے والوں سمیت ترک کی جائے گی. اب کیا ہوا ہسٹری بتاتی ہے، ہوا کیا، یہ تھا انتاکس دوم سیکنڈ جو تھا، جو اپنے آپ کو تھیاس ڈیوائن کہتا تھا. تھیاس کا مطلب ہے کہ میں خدا کا درجہ رکھتا ہوں، خدا جیسا اپنے آپ کو. اور آلموسٹ جو طاقت میں آ جاتے تھے بادشاہ، وہ اپنے آپ کو یہی ظاہر کرتے تھے، سکوں پر اپنے شبیہ کھدواتے اور اپنے آپ کو. اور مصر کے بادشاہ کی بیٹی سے شادی کا جب پروگرام بنا، ہسٹری بتاتی ہے کہ اس کا نام تھا برنیس. جس سے اس نے شادی کرنی تھی وہ پہلے شادی شدہ تھا. لیاسنس اس کی بیوی کا نام تھا، اور اس کے 2 بیٹے تھے پہلے سے. جب یہ پلان بنا تو انہوں نے کہا کہ یہ شادی تو ہے لیکن تو پہلے سے، تو اس نے کہا ڈزنٹ میٹر. اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، پہلی والی کو. تو پہلی والی اس کو یہ بات پسند نہیں، تو شی واز ریئلی فیوریس، وہ بہت غصے میں تھی. اور جب یہ شادی کا سارا پلان بنا تو ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ اس نے اپنے ہسبینڈ کو بھی اور اس کو بھی دونوں کو پوائزن کر دیا. اور بلکہ وہ جو اس کے ساتھ آئے، جو لے کے آئے تھے، جو سارا پلان تھا شادی کا، وہ سارا دھرم برم ہو گیا، بلکہ قتل و غارت شروع ہو گئی. سب کو انہوں نے وہیں پہ حلال کر دیا، ذبح کر دیا. جو لے کے آئے تھے لڑکی کو، اس کو بھی مار دیا، اس نے ہسبینڈ کو بھی. تو شی بیکیم اے کنگ فار اسمال ٹائم کے لیے، وہ جو تھی اس کی بیوی. تو لکھا ہے، آپ اگر غور کریں تو لکھا ہے اس میں قوت بازو نہ رہے گی اور نہ وہ بادشاہ قائم رہے گا، نہ اس کا اقتدار، بلکہ ان ایام میں وہ اپنے باپ اور اپنے لانے والوں اور تقویت دینے والوں سمیت ترک کر دی جائے. جنہوں نے اس کو پلان کو آگے بڑھایا، جس نے اس کو، تو وہ سارے وہ بیچ میں شریک تھے، وہ سارے تباہ و برباد اس نے کر دیے. اب دوسری طرف کیا تھا کہ دوسری طرف جو اس لڑکی کا بھائی تھا جس کو قتل کر دیا گیا تھا، وہ بہت غصے میں تھا. 2-3 سال بعد وہ تخت پہ آیا تو اس نے کہا چل میں بدلہ لوں گا. اس نے بدلہ لینے کی خیال کیا، لیکن اس کی جڑوں کی ایک شاخ سے ایک شخص اس کی جگہ برپا ہوگا. اس کی جڑوں کی شاخ یعنی کہ اس لڑکی کا جو جڑوں ہے نا، کہ جب بہن بھائی ایک ہی جڑ سے نکلے ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ کیا کرے گا، وہ سپہ سالار ہو کر شاہ شمال کے قلعہ میں داخل ہوگا اور ان پر حملہ کرے گا اور غالب آئے گا. ٹھیک ہے، یہ وہ سیریا نارتھ. تو اس نے کیا کیا کہ وہ آ کے اس نے ان کو مارا پیٹا، اور کیا کہ سیریا میں، کیونکہ مصر نے بھیجی تھی نا اپنی، تو پھر وہاں سے اس نے کیا کیا، وہاں کے لوٹ لاٹ کے تو واپس چلا گیا. ٹھیک ہے، اور ان کے بتوں ڈھالی مورتوں کو سونے چاندی کے قیمتی ضرور سمیت اسیر کر کے مصر کو لے جائے گا. تو ایسا ہی ہسٹری میں ہوا، اس نے حملہ کیا اور وہ کیا، اور مصری لوگ بڑے خوش ہوئے کہ اس نے ایک تو بدلہ لیا اور ایک ادھر سے لوٹ مار کر کے لے آیا ہے. اور ان کے بتوں ڈھالی ہوئی مورتوں کو سونے چاندی کے قیمتی ضرور سمیت اسیر کر کے مصر کو لے جائے گا، اور چند سال تک شاہ شمال سے دستبردار رہے گا. پھر وہ شاہ جنوب کی مملکت میں داخل ہوگا، پر اپنے ملک کو واپس جائے گا. یعنی کہ پھر وہ ایک دوسرے سے اسی طرح جنگ کرتے رہے، ایک دوسرے کو کبھی وہ کبھی کسی کا پلہ بھاری. اب وہ کیا ہوا، لیکن اس کے بیٹے برانگیختہ ہوں گے جو بڑا لشکر جمع کریں گے. 2 بیٹے تھے اس کے،
جو شخص مارا گیا جو اس کی پہلی بیوی سے 2 بیٹے تھے، وہ سارا کچھ انہوں نے دیکھا تو اب کیا کیا، اب وہ غصے میں تھے تو انہوں نے کیا کیا، ایک بڑا لشکر جمع کریں گے اور چڑھائی کر کے پھیلے گا اور گزر جائے گا اور وہ لوٹ کر اس کے قلعہ پر تک لڑیں گے، اور شاہ جنوب غضبناک ہو کر نکلے گا اور شاہ شمال سے جنگ کرے گا اور وہ بڑا لشکر لے کر آئے گا اور وہ بڑا لشکر اس کے حوالے کر دیا جائے۔ اس کی ایک کچھ تفصیل جو ہے نا، اب ڈیٹیلز اگر مکابیز کی بک پڑھے نا، جو کیتھولک کی کتاب میں ہے، اس میں اس کی ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں یہ جنگیں، اور اس میں باقاعدہ ڈیٹیل کے ساتھ کہ کس کس طرح انہوں نے، یہاں پر مختصر ہے لیکن وہاں پر ڈیٹیل کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ورس 12، اور جب وہ لشکر پراگندہ کر دیا جائے گا تو اس کے دل میں گمنڈ سمائے گا اور وہ لاکھوں کو گرائے گا لیکن غالب نہ آئے گا، اور شاہ شمال پھر حملہ کرے گا اور پہلے سے زیادہ لشکر جمع کرے گا، اور چند سال کے بعد بہت سا لشکر و مال کے ساتھ پھر حملہ وار ہوگا، اور ان دنوں میں بتھیرے شاہ جنوب پر چڑھائی کریں گے اور تیری قوم کے قزاق بھی اٹھیں گے اور اس رویا کو پورا کریں گے اور وہ گر جائیں گے۔ اب میں پڑھتا گیا، اس کو اسٹڈی کرتا گیا تو میں نے کہا کہ کیا پوائنٹ اس میں کیا ہے کہ خدا ہمیں دنیا کی ہسٹری بتا رہا ہے، یہ ہمیں یونان کی ہسٹری بتائی جا رہی ہے، ہمیں سیریا کی ہسٹری بتائی جا رہی ہے، ہمیں ایجپٹ کی ہسٹری بتائی جا رہی ہے۔ پوائنٹ اصل میں یہ تھا کہ اگر آپ میپ پہ جا کے دیکھیں نا، تو جب بھی کسی چیز کو بائبل میں شمال جنوب اور مشرق مغرب کہا جاتا ہے تو پوائنٹ کیا ہے، کہاں سے اس کو یہ سمت دی جاتی ہے، ڈائریکشن کہاں سے، کیونکہ اگر میں ادھر سے ڈائریکشن کوئی چوز کروں تو وہ دوسرے شہر کی ڈائریکشن سے، وہ اپنے سے وہ اگر نارتھ لگانا شروع کرے تو وہ فرق ہوگی۔ سمجھ نہیں کیا میں کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہوں؟ جتنی شمال جنوب کیا جا رہا ہے اس کا سینٹر کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے کہ یہ سینٹر ہے، اس کا یہ جنوب ہے، یہ شمال ہے، تو اس کا اصل میں یہاں پہ جو شمال جنوب یہ کیا گیا، اس کی سمت کا ڈائریکشن تعین جو کیا گیا وہ اسرائیل سے کیا جاتا ہے۔ اسرائیل کے شمال میں کون ہے، اسرائیل کے جنوب میں کون ہے، اسرائیل کے، اگر آپ میپ پہ جا کے دیکھتے ہیں تو یہ دونوں، ایک اس کی نارتھ کی طرف ہے اور ایک اس کی ساؤتھ کی طرف ہے، اور وین ایور دے فائٹ ایچ ادر، اسرائیل کیا تھا، بیچ میں چکی کے پیچھے جو آ جاتے ہیں، پیسا گیا، یہ ہے مسئلہ۔ اس پہ یہاں پہ ڈیٹیل نہیں لکھی گی لیکن آگے آ کے خاص واقعے کو ضرور انہوں، وہی بات جو ہم یہاں پر نہیں پڑھتے، وہ 400 سال کی جو ہسٹری ہے نا، ملاکی سے لے کر متی تک، اس کے بیچ میں جو سارا کچھ ہے یہ ہوتا رہا، اور اسرائیل پستا رہا ہر دفعہ۔ جو بادشاہ ادھر سے گزرا، اگر وہ یروشلم پر آ گیا، وہاں اس نے ڈیرا لا دیا، وہ کسی نے تھوڑا رحم کر دیا لیکن قتل و غارت یہودیوں، تو انہی میں سے جب اسرائیل کی اپنی سلطنت تو تباہ ہو چکی تھی، وہ بس تھوڑے سے تو وہ اپنے بس کسی طرح، کیونکہ وہ بہت سے واپس نہ آئے، تھوڑے تھے جب واپس آئے، تو یہاں پہ لکھا ہے کہ تیری قوم کے قزاق بھی اٹھیں گے۔ یہ تیری قوم کے قزاق کا مطلب ہے کہ تیری قوم کے روبر جو ہوتے ہیں، روبر جو وہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح کے لوگ، انہوں نے دیکھا کہ یہ بادشاہ زیادہ طاقتور ہے تو یار اس کے ساتھ مل کر تو اس سے ہم اس کے ساتھ مل جائیں، تو انہوں نے ان کے ساتھ گرداری اپنی قوم کے ساتھ کر کے نا بہت خرابی کی، اور لکھا ہے کہ وہ اس کو رویا کو پر وہ گر جائیں گے، لیکن وہ لکھا ہے کہ وہ کامیاب نہ ہوں گے۔ انہیں سوچا کہ ہو سکتا ہے ان کے ساتھ مل کر شاہ مصر کے خلاف جائیں گے تو پھر ہو سکتا ہے یہ ہم پر کوئی رحم کر دے، کیونکہ جو مصر تھا نا اس کا کچھ حصہ جو تھا اسرائیل کا لینڈ، اس پہ بھی وہ قابض تھا، ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ ان کے ساتھ مل گئے۔ ورس 50 میں لکھا، اور چنانچہ شاہ شمال آئے گا، دمدمہ باندھے گا، حسین شہر لے لے گا، اور جنوب کی طاقت قائم نہ رہے گی، اور اس کے چیدہ مردوں میں مقابلہ کی تاب نہ ہوگی۔ اس میں تقریباً ہم جو پڑھ رہے ہیں تقریباً 22 بیٹلز کا ذکر ہے، اور حملہ آور جو کچھ چاہے گا کرے گا، اور کوئی اس کا مقابلہ نہ کرے گا، وہ اس جلالی ملک میں قیام کرے گا اور اس کے ہاتھ میں تباہی ہوگی۔ آ گیا نا، جب جلالی ملک آ گیا اس کا مطلب ہے قیام کرے گا کہ وہ رستہ ہی انہوں نے بنا لیا تھا،
यानी कि जो भी पावर में आया उसने इसराइल को रौंदा, इसराइल को तबाह किया, वो लूटा, कत्लो गारत की। यानी कि उन्होंने तकरीबन 52 टाइम यरूशलेम पर हमले हुए, आज तक तबाह बर्बाद हुआ, से जलाया गया और फिर दोबारा जो कोई, क्योंकि ये बिल्कुल सेंटर में था और ये खुदा का प्लान था और यहूदियों की सजा भी थी साथ साथ। वो 17, और वो ये इरादा करेगा कि अपनी ममलकत की तमाम शौकत के साथ उसमें दाखिल हो और सादक उसके साथ होंगे, वो कामयाब होगा और उससे जवान कमवारी देगा कि उसकी बर्बादी का बायस हो, लेकिन ये तदबीर कायम न रहेगी और उसको उससे कुछ फ़ायदा ना होगा। यहाँ पर यह बात की गई है जैसे पहले की थी बात, जैसे पहले कि बेटी देकर साजिशें हमेशा ये होती रही तारीख में, किंगडम पड़े जितनी भी, और ये असल में उन्होंने जसूस के तौर पर क्लेयोपेट्रा भेजना चाहा कि ये चाहेगी तो वहां पर जाकर हमें वहां की खबर, यानी कि उस किंगडम को, तो ये लिखा है कि वो कामयाब होगा और उससे जवान कुंवारी देगा कि उसकी बर्बादी का बायस हो, लेकिन ये तदबीर कायम न रहेगी, यानी कम नहीं। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री बताती है कि जब वो क्लेयोपेट्रा को वहां पे भेज दिया तो शाह जनूब के पास, तो वो उसके बाप ने तो उसको सिखाया था कि तू जाके वहां पे जसूसी करनी है। तो वो क्या हुआ कि जब उसने शादी हो गई तो अपने शौहर की ज्यादा वफादार हो गई और बाप के खिलाफ हो गई। वो उसके साथ उसकी शादी की और उसको यानी कि मोहब्बत हो गई, और वो क्या, वो लिखा कि वो कामयाब तदबीर कामयाब ना रहेगी और उसको इससे कुछ फायदा ना होगा। आगे फिर वो बहरी ममालक का रुख करेगा। अब बहरी ममालक उस वक्त यूनान और फलस्तीन टाइप जो जगह थी उस साइड की बात की जा रही है, और अब उसने कोशिश किया चल मैं इधर भी कब्जा कर लिया, इधर भी कर लिया, तो अब मैं क्या करूं, दूसरे सी इस साइड पे जाऊं, कोस्ट की तरफ उसने रुख किया। लेकिन उस वक्त अब वो दौर में आ रहा है, उन साइड पे यूनान पे उस वक्त कौन काबिज था? रोमन की हुकूमत थी उस वक्त ना। तो उसने क्या किया, जब वहां पर उस तरफ मुड़ा तो रोमन ने सही उसको फेंटी लगाई, सही शिकस्त दी। वो बहरी ममालिक का रुख करेगा, बहुत से ले लेगा, लेकिन एक सरदार उसकी मलामत को मौकूफ करेगा, बल्कि उससे उसी के सर पर डालेगा। वर्स 19, तब वो अपने मुल्क के किलों की तरफ मुड़ेगा, लेकिन ठोकर खाकर गिर पड़ेगा और मादूम हो जाएगा। इसके बारे में भी अब मैंने हिस्ट्री पढ़ी मुकाबिल, तो उसने क्या किया, जब शिकस्त खा के तो वापस मुड़ा ना, तो उसने एक अपने ही इलाके जहां पर उसकी हुकूमत थी वहां पे एक मंदिर था और उस मंदिर में बहुत सा सोना था। तो उसने सोचा कि इसको लूट लूं। अब तो जब वो अंदर गया तो उन्होंने उसके मंदिर के दरवाजे बंद कर लिए और आप ऊपर खोल के ना दरवाजे, ऊपर से छत खोल कर उनको पत्थरों से मार मार कर तो उसको भी मार दिया और उसके सिपाहियों को भी मार दिया। वो तो लिखा है मादूम हो जाना। मादूम का मतलब है खत्म बिल्कुल। वर्स 20, और उसकी जगह एक और बर्पा होगा जो उस खूबसूरत मुमलकत में खराज गिर को भेजेगा, लेकिन वो चंद रोज में बेकहरो जंग ही हलाक हो जाएगा। एक अब यहाँ से एक और बादशाह थोड़ी मुख्तसर मुद्दत के लिए वो टैक्स रेजर होगा जो वो वहां भेजेगा, लेकिन थोड़ी मुद्दत के बाद अब एक यहां से शुरू होता है, एक नया फेज शुरू होगा वर्स 21 से। इसके बारे में थोड़ा सा हम जिक्र कर चुके हैं, लेकिन लेट्स शाह जनूब राम एक पाजी बादशाह, एक विकट तरीन बादशाह, फिर उसकी जगह एक पाजी बर्पा होगा जो सल्तनत की इज्जत का हकदार होगा, लेकिन वो नागहां आएगा और चापलूसी करके मुमलकत पर कब्जा हो जाएगा। अब जिसका जिक्र पीछे किया गया कि वो मर जाएगा, हलाक हो जाएगा, वो जो था उसका भाई था और उसके बेटे थे, लेकिन वो बहुत छोटे थे। तो टेक्निकली उनका हक था कि वो उसके बाद किंगडम पर कब्जा करे। ये मैं बात कर रहा हूं सीरियन किंगडम की बात कर रहा हूं, शुमाल की तरफ, द किंग ऑफ सीरिया इंताकस। लेकिन उसने चापलूसी करके चक्कर चला के
خود اس پہ قبضہ کر لیا. لکھا نا پھر اس کی جگہ ایک پاجی برپا ہوگا جو سلطنت کا عزت کا حقدار نہ ہوگا، لیکن وہ ناگہاں آئے گا، چاپلوسی کر کے مملکت پر قابض ہو جائے گا. کلیور آدمی، شروڈ آدمی اور وکٹ آدمی اور ویری ڈینجرس آدمی. وہ سلاب افواج کو اپنے سامنے رگیدے گا اور شکست دے گا، امیر عہد کو بھی نہ چھوڑے گا، اور جب اس کے ساتھ عہد و پیمان ہو جائے گا تو دغا بازی کرے گا، کیونکہ وہ بڑھے گا اور قلیل جماعت کی مدد سے اقتدار حاصل کرے گا. یعنی کہ طاقت سے کم اور چکر بازی اور دھوکے بازی سے اور سازشیں کر کے وہ زیادہ اقتدار حاصل کرے گا. اور اس کو کہتے ہیں انتاکس ایپیفنی. یہ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ فور شیڈو آف دا اینٹی کرائسٹ، کہ اینٹی کرائسٹ جو ہے مخالف مسیح، اس کی یہ ایک شیڈو ہے. اور اس جیسا اب اگر آپ دیکھیں آگے اس کو پڑھیں تو لکھا ہے، اور جب اس کے ورس 24 میں لکھا ہے ایام امن میں ملک کے زرخیز مقامات میں داخل ہوگا، اور جو کچھ اس کے باپ دادا اس کے آباء و اجداد سے نہ ہوا تھا کر دکھائے گا. وہ غنیمت اور لوٹ اور مال ان میں تقسیم کرے گا، اور کچھ عرصہ تک مضبوط قلعوں کے خلاف منصوبے باندھے گا. وہ اپنے زور اور دل کو ابھارے گا کہ بڑی فوج کے ساتھ شاہ جنوب پر حملہ کرے. پھر اس کا ذکر کہ پھر مصر پر حملہ کرے، اور شاہ جنوب نہایت بڑا اور زبردست لشکر لے کر اس کے مقابلے کو نکلے گا، پر وہ نہ ٹھہرے گا. یعنی کہ اس کو بھی وہ شکست دے دے گا. ٹھیک ہے، بلکہ جو اس کا دیا کھاتے ہیں وہی اسے شکست دیں گے. اس کی فوج پراگندہ ہوگی اور بہت سے قتل ہوں گے، اور ان دونوں بادشاہوں کے دل شرارت کی طرف مائل ہوں گے. وہ ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کر جھوٹ بولیں گے، پر کامیابی نہ ہوگی، کیونکہ خاتمہ مقرر وقت پر ہوگا. تب وہ بہت ہی غنیمت لے کر اپنے ملک کو واپس جائے گا، اور اس کا دل عہد مقدس کے خلاف ہوگا. اب خاص بات کی طرف آ رہے ہیں، اور وہ اپنی مرضی پوری کر کے اپنے ملک کو واپس جائے گا. یہ شخص، اس کے بارے میں ہم میرا خیال ہے 9 چیپٹر یا 8 میں ذکر کیا تھا کہ یہ عہد مقدس اور اسرائیل اور جلالی ملک کے خلاف اس نے وہ کام کیا. اس نے کاہنوں کو اس نے ہلاک کیا، اس نے ہیکل کو برباد کیا، اور کہ اس نے اس طرح کے لا کر دیے کہ یہودی اپنے کسٹم کو، اپنے مذہب کو چھوڑ دیں، رسم و رواج کو چھوڑ دیں، ختنے کرانے چھوڑ دیں، اور پگ کا گوشت ان کو زبردستی کھلایا گیا. اور وہاں پر ہیکل کے قریب اس نے وہ بنا لیے ایکسرسائز کے، اور اس طرح کی میں نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی. تو اس نے اس کے اسرائیل کے ساتھ بہت ہی برا کیا. ورس 29 میں لکھا مقررہ وقت پر وہ پھر جنوب کی طرف خروج کرے گا، لیکن یہ حملہ پہلے کی مانند نہ ہوگا، کیونکہ اہل قتیم کے جہاز اس کے مقابلہ کو وہ نکلیں گے، اور رنجیدہ ہو کر مڑے گا. عہد مقدس پر اس کا غضب بڑھ کر گا، وہ اس کے مطابق حملہ کرے گا. اب وہ قتیم جو ذکر ہے یہ روم کا ہے، روم پاور میں آ رہا ہے. آپ کو پتہ نا کہ جب گریس کی کنگڈم تباہ ہوئی تو پھر وہ کس کی سامنے آتی ہے؟ روم کی. اب یہ آستہ آستہ ہم اس کی طرف جا رہے ہیں. اور لکھا ہے بلکہ وہ مڑ کر ان لوگوں سے عہد مقدس کو ترک کریں گے، ان لوگوں سے جو عہد مقدس کو ترک کریں گے اتفاق کرے گا. پھر بیچ میں کئی غدار ایسے نکلیں گے جو اس کے ساتھ مل کر ہی، کیونکہ بہت سے ایسے لوگ نکل، فار ایگزامپل کاہن کا عہدہ حاصل کرنے کے لیے کہ مجھے وہ عہدہ دے دو تو میں ان کو جو تم کہو گے میں کرنے کے لیے تیار ہوں. اپنے ہی لوگوں نے اپنے لوگوں کو کے لیے بربادیاں پیدا کی. ورس 31 غور سے سنیں. اور افواج اس کی مدد کریں گے، اور وہ محکم مقدس کو ناپاک کرے گا، دائمی قربانی کو موقوف کریں گے، اور اجاڑنے والی مکروہ چیز کو اس میں نصب کریں گے. سمجھ لگی ہے یہ آپ کو؟ اب وہ اس نے جب وہاں سے شکست کھائی روم سے، تو وہ واپس آ کے تو اس نے کیا کیا کہ عہد مقدس یعنی کہ اسرائیل پر اس کا غضب بھڑکا. تو لکھا ہے وہ ان کو بھڑکائے گا، اور وہ عہد مقدس کے خلاف شرارت کرنے والوں کو خوشامد کر کے برگشتہ کرے گا. عہد مقدس کیا ہے؟ جو خدا کا اس کا لا ہے،
شریعت ہے. وہ کہتا ہے کہ جو ان والوں کو خوشامد کرے گا کر کے برگشت کرے گا لیکن اپنے خدا کو پہچاننے والے تقویت پا کر کچھ کر دکھائیں گے. اب یہاں پر جو ذکر آیا نا یہ ورس 32 تو لے کے ورس 35 تک 34 تک یہ ذکر ہے. یہ ٹائم ہے چھوٹا ٹائم ہے لیکن یہ مقابینس کا ٹائم ہے. وہی ایک چھوٹا سا فرقہ تھا کیونکہ ایک کاہن تھا جس کے 5 بیٹے تھے اور اس کا بڑا بیٹے کا نام یہودا تھا جو مقابیس کے نام سے پھر مشہور ہوا جس کے نام سے یہ کتاب لکھی گئی. وہ 5 بھائیوں نے پوری عمر تک یہ انطاکس پفنی کے ساتھ جنگ کرتے رہے اور اس نے جو جو برائیاں ہیکل میں کی لکھا ہے. اب یہ اس وقت کی بات ہے جب اس نے ہیکل میں جا کے سب سے پہلے آلٹر کو خراب کیا, وہاں پہ پگ کی قربانی چڑھائی, کاہنوں کو زبردستی جو وہ تھے پگ کھانے کو مجبور کیا اور بہت برائی اس نے کی. یعنی کہ میں جب اس کی ڈیٹیلز پڑھی ہیں مقابیز کی کتاب میں تو میں وہ پڑھ نہیں سکتا آپ کے بیان کے کس طرح کی یہ برائیاں کرتا تھا. جیسے میں نے کہا کہ اگر کوئی عورت اپنے بچے کا ختنہ کراتی تو اس کو چیر کر اس کے ساتھ لٹکا کر بچوں کو تو اس کو کہتے تھے کہ تو پھر میننگ میں چھوٹی سی بات کرو. اور مقابل کی کتاب بھری پڑی ہے کہ اس طرح کی یہ برائیاں اس نے کی اور لکھا ہے کہ اپنے خدا کو پہچاننے والے تقویت پا کر کچھ کر دکھائیں گے. دیٹ واز دا ٹائم آف مقابینس. تو اس نے کیا کیا تھوڑے ٹائم کے انہوں نے چھڑا لیا اس ہیکل کو, صاف بھی کیا, پاک بھی کر لیا, جس کو آج روش ہشنا وہ عید مناتے ہیں, فیسٹیول آف لائٹ آج بھی مناتے ہیں وہ. اور جو لوگوں میں اہل دانش ہیں بہتوں کو تعلیم دیں گے لیکن وہ کچھ مدت تک تلوار اور آگ اور اسیری اور لوٹ مار سے تباہ حال رہیں گے. اور جب تباہی میں پڑیں گے تو ان کو تھوڑی سی مدد سے تقویت پہنچے گی لیکن بتھیرے خوشامد گوئی سے ان میں آ ملیں گے. اور بعض اہل فہم تباہ حال ہوں گے تاکہ پاک اور صاف و براک ہو جائیں جب تک آخری وقت نہ آ جائے کیونکہ یہ مقررہ وقت تک ملتوی ہے. ہم یہاں تک اس کو رکھیں گے آج. یہ آخری جو آیت ہے, میں جب یہ سارا پڑھا تھا میں نے کہ کیوں خدا بندہ کہ یہ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ورس 35 اگر پڑھیں کہ کیوں خدا ایسا کرنا چاہتا ہے اسرائیل کی قوم کے ساتھ. پڑھے ذرا 35. اور بعض اہل فہم تباہ حال ہوں گے تاکہ پاک و صاف اور براک ہو جائے جب تک آخری وقت نہ آ جائے کیونکہ یہ مقررہ وقت تک ملتوی ہے. اس میں خدا جیسے ان کی صحیح کلینزنگ چاہتا ہے, اتنی کلینزنگ کہ وہ پاک صاف ہی نہیں یہ براک ہو جائیں, اتنی اس کی کہ جتنی انہوں نے خدا کے ساتھ خدا نے ان پر مہربانیاں کی اس سے زیادہ خدا کے خلاف انہوں نے نافرمانی کی لیکن خدا ان کو صاف براک روحانی صفائی اسپرچولی طور پر ان کو پاک کرنا چاہتا ہے اینڈ تک. تو وہ کہتا ہے لیکن جب تک آخری وقت نہ آ جائے. یہاں پر کیا لکھا ہے جب تک آخری وقت ہے کیونکہ یہ مقررہ وقت تک ملتوی. یہاں پر اس آیت کے بعد جو 36 ورس ہے اس میں گیپ ہے, بہت بڑا گیپ ہے. آگے جا کے 36 سے ہم پڑھیں گے تو آپ اگر تھوڑا سا اس 36 اور 35 کو پڑھیں گے تو آپ کو ایسا ہی لگے گا جیسے ہم پھر انطاکس اپفنی کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ اس شخص کی بات کر رہے ہیں. لیکن پروفیسی میں یہ چیز ہے ہمیشہ بہت سی پروفیسی جتنی پیشن گوئیاں کی اس کے ڈبل فولڈ میننگ بھی ہوتے ہیں. ایک تو اسی وقت پورا ہو رہا ہوتا ہے اور ایک وہ شیڈو ہوتا ہے اور ایک وہی جو ہے وہ فیوچر میں ہونے والا ہے. اب یہ ہسٹری جو ہم نے 35 تک پڑھی ہے اٹس آلریڈی پاسٹ, یہ ہو چکا ہے ہسٹری میں. جو اب 36 سے پڑھیں گے دیٹ از اسٹل فیوچر. اب ہم اس 35 اور 36 کے ورس کے درمیان میں رہ رہے ہیں. دیٹ از گوئنگ ٹو بی لاسٹ. جس بادشاہ کی اب آگے ہم ذکر پڑھیں گے دیٹ از گوئنگ ٹو بی اینٹی کرائسٹ. یہ ہوگا جس کے بارے میں ہم
آگے جا کے پڑھیں گے، اور اس کے بارے میں اگر آپ اس کو جا کے ہم پڑھیں، مکاشفہ کے کتاب میں جا کے پڑھیں، سیکنڈ تسلونین پہ جا کے اس کو کوٹ کریں گے، چیک کریں گے کہ یہ کس طرح اس پر پورا اترتا ہے. اور یہ یہاں تک جو میں نے آپ کو جو تھوڑے سے ٹائم میں بتایا، میں نے بہت جلدی بھی کیا یہ کس طرح، لیکن میں نے نبوکدنضر مادی فارس کی کینگڈم سے لے کر آج تک کی آپ آج نہیں بلکہ جو ہو چکی ہے، یعنی کہ نا وہ اس تک کی ہسٹری. تو آپ کو میں یہ ٹاسک دے رہا ہوں کہ گو اینڈ چیک دس اینڈ اسٹڈی. اور مقابض کی کتاب میں آپ کو جو میں نے چند یہ مختصر سی میں بتائی بات، اگر ایک بادشاہ کی ہسٹری پہ جائیں گے، کنگڈم پہ جائیں گے، تو وی ول نیڈ مور 2 months ٹو اسٹڈی دیٹ. سو وی ڈونٹ نیڈ. ایکچولی ہم جس پہ جانا چاہ رہے تھے دیٹ از دا پورشن. ابھی یہاں پہ فیوچر پہ ہم بات کریں گے نیکسٹ ویک. ٹھیک ہے، لیٹس پرے. خداوند تیرا شکر، تیری حمد و تیری تعریف ہو آج کی شام کے لیے خداوند جو تو نے میں دی. بے شک خداوند یہ ڈیفیکلٹ چیزیں ہیں، لیکن آج کے کلام کے وسیلے سے خداوند جو کمی بیشی ہے تو پوری کرنا. خداوند سننے والوں کو خداوند یہی میری طرف سے ٹاسک ہے کہ وہ خود جا کر اس کو سرچ کریں، اسٹڈی کریں، تاکہ وہ اور زیادہ اس باتوں سے کنفرم ہو سکیں. جتنا بھی ہم نے پڑھا سنا خداوند، اس کو تو ہمارے لیے باعث برکت بنا. ان جیزس نے بھی پرے، آمین. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر. ہمارے روز سے اٹھی آج بخش دے، اور جس طرح اپنے قصوروں کو معاف کر دے. تو ہمارے قصور معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے، کیونکہ بادشاہت قدرت و جلال ہمیشہ دے. آمین. تھینک یو جیسس. گاڈ بلیس یو.